نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سوال کیا کسی نے کہ ابتداء اسلام میں عربی زبان میں نقاط نہیں تھی، تو نہج بلاغہ کو جمع کرنے والے سید رضی ہیں، تو انہوں نے نہج بلاغہ پہ نقاط کس نے لگائے؟ عزیزان گرامی، ابتداء اسلام میں ہاں نقاط نہیں تھے. سید رضی نے تقریباً امیر المؤمنین کی شہادت کے 350 سال بعد نہج بلاغہ کو جمع کیا. سید رضی سید مرتضیٰ کے بھائی ہیں، شیخ مفید کے شاگرد ہیں، تو یہ غیبت کبریٰ کا دور ہے اور ان کے زمانے میں نقاط لگ چکے تھے، اس زمانے میں موجود تھے. جناب امیر علیہ السلام نے جن کو ابو الاسود دؤلی کو نحو کا جنہوں نے بنیاد رکھی ہے انہیں مولا نے سکھایا تھا، اور انہوں نے ہی اعراب گزاری کی، نقاط لگائے ابتدا میں. بعد میں کچھ اضافات کیے گئے، جیسے بہت سی اور تبدیلیاں ہیں کہ نہج البلاغہ بہت بعد میں مرتب کی گئی ہے، لیکن اب تمام نہج البلاغہ سید صادق موسوی نے بہت محنت کرنے کے بعد اس کے تمام حوالہ جات کو پیش کیا. آواز آ رہی سب لوگوں کو؟ بر محمد و آل محمد صلوات. آواز بار دیگر صلوات. آواز آ رہی؟ تو ابتداء اسلام کے اندر نقاط نہیں تھے. خود جناب امیر علیہ السلام نے کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، غیر عرب تھا، اور اس نے سورہ توبہ کی تلاوت ایسے کی. اگر ایکو بند کر دیجیے گا، ایکو سے میں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں. تو نہج بلاغہ بہت بعد میں مرتب کی گئی. ابتداء اسلام میں جناب امیر نے کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا، کہا کہ براءۃ من اللہ و رسولہ کے بجائے وہ اس کو غلط اعراب سے پڑھ رہا تھا کہ اللہ بری ہے مشرکین سے، اور اپنے معاذ اللہ رسول سے ترجمہ یہ بنتا تھا. تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا تم غلط تلاوت کر رہے ہو. کہا میں عرب نہیں ہوں، جو دیکھ رہا ہوں ویسا ہی پڑھ رہا ہوں. تو مولا نے ابو الاسود دؤلی جو آپ کے شاگرد ہیں ان سے کہا اعراب لگا دو، کیونکہ اب بہت سے غیر عرب آ گئے ہیں، جب وہ قرآن پڑھیں گے جب تک اعراب نہیں ہوں گے وہ سمجھ نہیں سکیں. تو اعراب کی یہ حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون کو سارا کریڈٹ دیا جا رہا ہے آج کہ اس نے اعراب گزاری کی. ٹھیک ہے، اس کے زمانے میں کچھ اس کے اندر اضافات کیے گئے، اعراب گزاری اس نے نہیں کی. نحو کا علم بھی جناب امیر نے اس کی بنیاد رکھی ہے، نقاط بھی جناب امیر نے لگائے ہیں، اور اعراب گزاری بھی
جناب امیر علیہ السلام نے ابتدائی طور پہ کی ہے. اس کی تحقیقات موجود ہیں, اب وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں کیونکہ ابھی سوال کیا گیا تھا. نہج البلاغہ بہت بعد میں مرتب کی گئی اور اس وقت یہ سب اعراب آ چکے تھے اور سید رضی وغیرہ کے زمانے میں, لیکن اس کے تمام اسناد کو جمع کیا ہے علماء نے کہ صرف نہج البلاغہ نہیں بلکہ اور بہت سی کتابوں میں یہ خطبات موجود تھے اور اس کے اسناد کو جمع کیا ہے. اور نہج البلاغہ کے اعراب گزاری آج بھی اگر کوئی پڑھے اور عربی زبان کو اچھی طرح سے جانتا ہو تو اعراب گزاری کر سکتا ہے, ادیب ہو لیکن شرط یہ ہے, اور سمجھ سکتا ہو کہ کس طرح سے کون سے لفظ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے, صرف نحو سے بھی آشنا ہو, اعراب گزاری سے بھی آشنا ہو تو وہ اعراب گزاری کر سکتا ہے. قرآن بھی اسی طرح سے ہے, بہت سے اعراب گزاری. اعراب البتہ مفہوم بدل جاتا ہے, زیر زبر پیش شد اور مد, تشدید کو اور مد کو اگر بدل دیا جائے تو مفہوم قرآن کا بدل جاتا ہے. ان 5 حرکات سے قرآن کا پورا مفہوم بدل جاتا ہے. عربی زبان میں کسی بھی چیز کو پڑھتے ہوئے اگر ان 5 اعراب کا صحیح طرح سے استعمال نہ کیا جائے تو مفہوم پورا بدل جاتا ہے. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ سلسلے کی آخری مجلس ہے, میں کما حقہ مطالب کو پیش نہیں کر پایا کل, کوشش کروں گا کہ آج بات کو مکمل کر لوں. استمداد طلب کرتا ہوں جناب امیر علیہ السلام سے کہ مولا پیش کر رہا ہوں صحیح طرح سے کما حقہ بہرحال بیان کرنا آسان نہیں ہوتا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ, اللہ کہتا ہے وہ جو پہلا گھر اس نے مقرر کیا ہے وہ مکے میں ہے. میں نے کل نہیں اس سے پہلی والی مجلس میں پیش کیا تھا, اللہ فرما رہا ہے وہ پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ مکے میں ہے. پہلا گھر, آخری گھر نہیں. اس کا مطلب ہے بعد میں بھی بیت آتے رہیں گے جن کا وہی احترام ہوگا, یا جس طرح سے خانہ کعبہ کا احترام ہے بعد والے بیوت کا, گھروں کا بھی ویسا ہی احترام ہوگا. یا حرم کا جو احترام مکے میں ہے, کبھی حرم اللہ کا مکے میں ہوگا, اس کے رسول کا حرم مدینے میں ہوگا, علی کا نجف میں ہوگا, حسین کا کربلا میں ہوگا. تو اللہ بیت گزاری کرے گا, وہ بتائے گا کون سے گھر کا کیسا احترام ہے. اب اللہ نے جتنے بھی بیت کے, لفظ بیت ذہن میں رکھیے گا, جتنے بھی بیت کے دشمن ہیں, جتنے بھی اللہ کے بیت کے دشمن ہیں, بیت اللہ کے دشمن ہیں یا اللہ کے کسی بھی گھر کے دشمن ہیں, اب ایک مکے میں ہے وہ بیت اللہ ہے, صرف وہی بیت اللہ نہیں ہے. جہاں جہاں پہ اللہ کے اوصیاء کے یا اس کے نمائندگان کے گھر بنتے رہیں گے, حرم بنتے رہیں گے, وہ خدا ہی کے گھر ہیں. نہیں, ایسا نہیں آگے بڑھوں گا. ایسا گرامی, اللہ کہتا ہے ایام اللہ, اللہ کے ایام ہیں, یوم نہیں ہے صرف, اللہ کے ایام ہے. چاہے حسین کا دن ہو خدا کا دن ہے, چاہے حسین کا حرم ہو خدا کا حرم ہے. اس کی حرمت اس لیے ہے کیونکہ حسین خود نہیں کہتے مجھے مانو, اللہ نے کہا ہے حسین کو مانو. دلیل پیش کر دوں کیونکہ بہت سے لوگوں نے خاموشی اختیار کی ہے, اس کا مطلب ہے مجھے اور وضاحت کی ضرورت ہے. 9ویں اور 10ویں امام, اب زیارت جامعہ کبیرہ کو جا کے پڑھیے گا تو اب 10ویں امام سے 9ویں امام سے سوال کیا گیا کہ مولا کہ یہ آپ کیوں فرماتے ہیں جس نے ہمارا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. جملہ میں کہہ گیا ہوں, مولا آپ کیوں فرماتے ہیں جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. جس نے آپ کا انکار کیا اس نے آپ کا انکار کیا, خدا کا انکار نہیں کیا. ایسا ممکن ہے کوئی توحید کو مانتا ہو نبوت کو نہ مانتا ہو, ایسا ممکن ہے کوئی توحید کو نبوت دونوں کو مانتا ہو امامت کو نہ مانتا ہو. تو جو آپ کا منکر ہے وہ امامت کا, ولایت کا منکر ہے, خدا کا منکر نہیں ہے. امام نے کہا نہیں, جو ہمارا منکر ہے وہ خدا کا منکر ہے. کہا مولا دلیل کیا؟ کہا ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو, اس نے کہا انہیں مانو. جو حکم خدا کا منکر ہے وہ خدا کا منکر ہے. توجہ ہے جانے کی رہا کہ جو ہمارا منکر ہے وہ خدا کا منکر, وہ بحد شرک, یہاں تک الفاظ ہیں کہ وہ شرک کی حد تک ہے جو ہمارا منکر ہو جاتا ہے, جو ہمارا انکار کر دیتا ہے. خدا کہتا ہے انہیں مانو. حضرت گرامی, اب جو بیت کا دشمن ہے, میں بات کو پیش کر رہا ہوں دوبارہ کہ بیت سے متعلق میں نے 4تھی سلسلے کی مجلس ہے, آج مکمل کرنا ہے. میں نے اس آیت کو انتخاب کیا تھا. تو اب بہت سے ایسی تاریخ میں لوگ گزرے ہیں جو بیت کے دشمن رہے ہیں, اللہ کے بیت کے دشمن رہے ہیں. آپ کے ذہنوں میں ایک تو آ ہی گیا ہوگا ابرہہ, کہ جو چاہتا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں یمن میں ایک گھر بنا لے. تو آیا, ہاتھیوں پہ سوار ہوا اور ایک مرتبہ مکے پہنچا. مکے کے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا, فوج کو روکا, ہاتھیوں کو روکا. اور قرآن کے اندر سورہ بھی ہے, سورہ فیل, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, ذہنوں میں ہے سب کے. اے میرے حبیب, کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اصحاب الفیل جو ہاتھیوں پہ آئے تھے, وہ ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ کاسف معقول, چبائے ہوئے پھوک کے مانند رہ گئے. مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع ہے میرے ساتھ.
اب آئے تھے کون؟ بیت کے دشمن، اللہ کے گھر کے دشمن. توجہ ہو مجمع کی میرے ساتھ. اللہ کے گھر کے دشمن آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا جتنے مویشی نظر آ رہے ہیں سب اپنے قبضے میں لے لو. کسی نے آ کے جناب عبد المطلب سے کہا تھا جو محافظ بیت تھے. عزیزان گرامی، حافظ قرآن ہونا کمال نہیں ہے، محافظ قرآن ہونا کمال ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ محافظ قرآن ہیں. اہل بیت کے ماننے والے قرآن کی حفاظت کو مانتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ذمہ داری قرآن کی حفاظت کی بھی اللہ کی ہے، بیت کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے. توجہ ہو، بیت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کے ذمہ ہے. اب ایک کسی آدمی نے جا کے جناب عبد المطلب سے کہا کہ اے عبد المطلب، ابرہا آیا ہے ہاتھیوں کے ساتھ لشکر لے کے، بہت بڑا لشکر، خانہ کعبہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس نے آپ کے تمام مویشیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. جناب عبد المطلب نے آواز دی دو بیٹوں کو، ایک کا نام ہے ابو طالب، دوسرے کا نام ہے حمزہ. ایک مرتبہ دونوں بیٹوں سے کہا میرے ساتھ چلو، ابرہا سے بات کرنی ہے. نہ لاہو لشکر کو لے کے چلے، نہ مکے کے سردار تھے سید بطحاں، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں، سید بطحاں مکے والوں سے نہیں کہتے میرے ساتھ چلو، ابرہا لشکر لے کے آیا، صرف دو بیٹوں کو ساتھ لیا. بھئی مجھے کہہ لے دیں یہ علی کے دادا ہیں. دو بیٹوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ ابو طالب میرے ساتھ چلو، حمزہ ساتھ چلو، ذرا جا کے اس سے کچھ بات کرنی ہے. بیٹے بھی نہیں کہتے، لشکر لے لیں، فوج لے لیں، وہ اتنا بڑا لشکر لے کے آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جناب حمزہ بھی شیر ہیں، ابو طالب بھی شیر ہیں. شیر اسے کہتے ہیں جسے سہارے کی ضرورت نہ ہو. بھئی وہ بکریاں ہیں جو ریوڑ میں چلتی ہیں. وہ بھیڑ بکریاں جو ریوڑوں میں چلتی ہیں. شیر اکیلا بھی شیر ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے. جناب عبد المطلب چلے دو بیٹوں کے ساتھ. ایک مرتبہ بیٹوں سے کہا آپ دونوں یہاں رک جائیے، میں اکیلا جاؤں گا، ابرہا سے بات کروں گا. ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، چلنے لگے. اب اس نے ہاتھی باندھ رکھے تھے، ہاتھی سدھائے ہوئے تھے، تربیت یافتہ تھے، ٹرینڈ تھے، انہیں معلوم تھا مالک کون ہے. پاؤں میں لوہے کی زنجیریں تھیں، لیکن وہ تمام کے تمام افراد جو ہاتھیوں کو سدھاتے تھے انہوں نے پال رکھا تھا. جب کوئی گزرے تو ایک مرتبہ ہاتھی آگے بڑھتا تھا، آواز بلند کرتا تھا، بڑے بڑے افراد کا پتا پانی ہو جاتا تھا. لیکن جیسے ہی جناب عبد المطلب آئے کوئی ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہا. جنہوں نے سدھایا تھا وہ پریشان ہے، کیا بات ہے، سامنے اپنا نہیں ہے لیکن ہاتھی تنگ نہیں کر رہے. تو سارے کے سارے ابرہا کے لشکر نے کہا عبد المطلب کی پیشانی پہ ایک ایسا نور تھا کہ ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے. مسلمانوں نے یہ لکھا ہے، اب مجھے اپنے مکتب کی بحث نہیں کرنی، مسلمانوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو ابرہا کا لشکر جناب عبد المطلب کی پیشانی پہ دیکھ رہا تھا وہ ان کا نہیں، رسالت مآب کا نور تھا. توجہ، جناب رسالت مآب کا نور تھا. جن کے صلب میں آنا تھا ان کی پیشانی پہ نور، جن کا پوتا ہے ان کی پیشانی پہ نور تھا. تو پھر مانو نا، مانو کہ جناب عبد المطلب کی پیشانی پہ دیکھ کے ہاتھی پہچان رہے تھے کہ عبد المطلب کی پیشانی پہ نور ہے. ارے جس کے دادا کو ہاتھی پہچانے، اگر کوئی مسلمان کہے یہ نور نہیں ہم جیسے، جانوروں سے بدتر ہے اگر کہے ہم جیسا. جن ہاتھیوں کو بھی پہچان ہو یہ عام آدمی نہیں ہے. بحق محمد و آل محمد بلند تر صلوات. توجہ ہے جانے کی نا. اب وہ کہتے ہیں جناب رسالت مآب کا نور تھا جناب عبد المطلب کی پیشانی پہ، جسے دیکھ کے ابرہا کے ہاتھیوں نے تنگ نہیں کر رہے تھے. جناب عبد المطلب آگے بڑھے. شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن نے قرار کرے یہ عام آدمی نہیں ہے. جیسے کہ ابرہا فوراً سوال کرنے لگا، فرمائیے کیوں تشریف لائیں؟ کہا کہ میرے اونٹوں کو، مویشیوں کو تیرے لوگوں نے اپنے قبضے میں کر لیا، تو میں کہنے آیا تھا کہ ان کو یہ میرے اونٹ. فوراً اس نے اپنے منشی سے کہا اونٹوں کو رہا کر دو، یہ ان کے اونٹ لے جائیں. جناب عبد المطلب باہر نکلنے لگے. کہا رکیے، مجھے لوگوں نے یہ بتایا ہے آپ مکے کے سردار ہیں. توجہ ہو، مجھے لوگوں نے یہ بتایا ہے آپ سید بطحاں ہیں، مکے کے سردار ہیں. کہا ہاں صحیح بتایا، میں مکے کا سردار. کہا آپ جانتے ہیں میں کیوں آیا ہوں؟
میں خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں. تو جناب عبد المطلب نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. کہا آپ مجھ سے درخواست نہیں کریں گے میں رک جاؤں؟ توجہ، آپ درخواست نہیں کریں گے. تو ایک جملہ میں اپنی طرف سے کہہ دیتا ہوں، دوسرا جملہ جناب عبد المطلب کا. تو جو توحید کا ماننے والا ہوتا ہے نا، وہ جانتا ہے مشرکوں سے درخواست نہیں کی جاتی. اگر ہوں نہ اس زمانے میں کسی مشرک و کافر سے درخواست کی جاتی ہے، نہ آج کے زمانے میں کافروں سے درخواست کی جاتی ہے. کوئی آل سعود کو سمجھا دے کبھی مشرک و کافر سے درخواست موحد نہیں کیا کرتا. تو کہا کہ نہیں میں کوئی تجھ سے درخواست نہیں کروں گا. کہا میں خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے وہ تیری نیت ہے. کہا آپ روکیں گے نہیں؟ کہا نہیں. کہا کیوں نہیں روکیں گے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مکے کے سردار ہوتے ہوئے مجھ سے درخواست کیوں نہیں کریں گے، روکیں گے کیوں نہیں؟ تو آپ نے ایک جملہ کہا، سارے شیعہ سنی مورخین نے لکھا کہ انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں، بیت کا بھی ایک مالک ہے. توجہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، بیت کا بھی ایک مالک ہے. جو بیت کا مالک ہے وہ اپنے بیت کی خود حفاظت کرے گا. بیت کا مالک، بھئی توجہ ہو، ابھی رسول خدا نے اعلان رسالت نہیں کیا. جن کے اجداد سمجھتے تھے کہ اس بیت کا بھی ایک رب ہے، وہ رسالت مآب کے اجداد ہیں. ارے رسالت مآب کے تمام اجداد آدم تک موحد بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، اور شجر پاک بھی ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. مجھے دوسرے مسلمانوں سے متعلق کوئی عقیدہ پیش نہیں کرنا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. عزیزان گرامی، چلے جناب عبد المطلب وہاں سے باہر چلے. یہ بیت کی حفاظت ہے. اب کیا کیا ابرہہ نے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے فوج تیار کرو. اب آپ جب جائیں گے انشاءاللہ حج پہ تو آپ دیکھیں گے کہ عرفات سے آتے ہوئے یمن کی جانب سے جب آئیں خانہ کعبہ کی طرف، مکے سے پہلے عین پہلے منی ہے، اس سے پہلے مشعر، اور اس مقام پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے پہاڑیوں کے بیچ میں جہاں پہ ابرہہ کے لشکر کے اوپر ابابیلیں آئیں اور ابابیلوں نے ایک ایک کنکری پھینک دی. اب مجھے مجمع کی توجہ چاہیے، میں نے ساری تمہید کیوں باندھی ہے؟ توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، میں بیت کا جو دشمن ہے اس کا نتیجہ انجام پیش کر رہا ہوں. جو بیت کا دشمن ہے، جو بیت کا دشمن ہے، اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے ابابیلوں کو بھیجا. سب سے بڑا جو زمین پہ جانور ہے نا وہ ہاتھی ہے. سب سے بڑا زمین پہ جانور ہاتھی. اللہ نے سب سے چھوٹے پرندے کو بھیجا. بھئی یہ بیت کے مقابلے میں آیا. اللہ نے کہا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، ہاتھی لے کے آیا، میں خدا ہوں، تجھے بڑے جانوروں سے نہیں ماروں گا. توجہ، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہاتھیوں کو جیسے منہ میں چبا کے اب نوالا پھینکتے تو جیسے پھوک بن جاتا. اللہ کہتا ہے بالکل ایسا انجام نکلے. ہاتھیوں کو ختم کر دوں گا. ابابیل چھوٹا سا پرندہ، کنکریاں لے کے آئیں گے. کوئی یہ نہ کہہ سکے بڑے بڑے جانور بھیجے تھے، فرشتے آئے تھے، نہ جانے کون آیا تھا. اللہ نے کہا ابابیلوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکوں گا، بیت کا دشمن تباہ ہو جائے گا. تو ایک اصول بنا دیا خدا نے. یہ اصول میں نے اخذ کیا. میں جانتا ہوں علماء طلبہ موجود ہیں، خون جگر لگا کے پیش کر رہا ہوں. اگر دل کو لگے تو بولیے گا، اور اگر دل کو نہ لگے تو خاموش رہیے گا. اصول پیش کر رہا ہوں. اللہ نے کہا جو بیت کا دشمن ہو میں اسے ایک چھوٹی کنکری سے تباہ کروں گا. کیونکہ میں خدا ہوں، میں چھوٹی سی کنکری سے بیت کے دشمن کو تباہ کروں گا. اللہ نے ایک اور اصول بتایا کہ جو بیت کا دشمن ہو چھوٹی سی کنکری سے تباہ، اور جو اہل بیت کے دشمن ہو وہ غدیر خم کے اندر. جب ایک مرتبہ کہے گا سائلہ سائل بعذاب واقع، پروردگارہ اگر یہ اعلان من کنت مولا کا محمد کی طرف سے ہے تو معاذ اللہ اس پہ عذاب، تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب. ایک کنکری چلی. شیعہ سنی مورخین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا تھا. ایک کنکری چلی، سر سے لگی، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. میرا دل کہتا وہ جو ابرہہ کے لیے لشکر آیا تھا، ایک ابابیل کی کنکری ہوا میں معلق تھی. وہاں ہم نے بیت کے دشمنوں کو تباہ کیا تھا، یہاں مولود ہے بیت کو. توجہ ہے عزیزان کرام.
ایک کنکری ہوا میں معلق رہی ہوگی کہ ابھی کوئی اہل بیت کا بھی دشمن آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، جب جب کوئی بیت کا دشمن آیا ہے اللہ نے اسے ایسے موت دی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علی نے مارا ہے، ناز بھی نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں مرحب بھی کہے گا مجھے علی نے مارا تھا، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں میرے سے، لیکن اتنا بڑا دشمن اتنی چھوٹی سی کنکری سے مر گیا۔ کہا خبردار یہ نہ سوچنا کہ تو بہت بڑا دشمن تھا، جو بیت کا دشمن ہے وہ کنکری سے مرتا، اور جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ بھی کنکری سے جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا ہے بہت بڑا ایک دشمن تھا ابو جہل کے نام سے، پیغمبر اسلام کے سب سے چھوٹے صحابی، جو قد میں بھی چھوٹے تھے، طاقت میں بھی کم تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، سیاہ رنگ تھا، پتلی پتلی ٹانگیں، بہت کمزور۔ جب ابو جہل گرا تو وہ آگے بڑھے، کہا او کسان کے بیٹے کیوں آیا؟ کہا تیرا سر کاٹنے۔ کہا قریش کے سرداروں میں کوئی نہیں تھا؟ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، قریش کے سرداروں میں کوئی نہیں تھا جو میرا سر کاٹتا؟ کہا نہیں، ایک غلام تیرا سر کاٹے گا، اسی کے غلام تھے، جناب امیر نے لے کے آزاد کیا تھا۔ کہا تیرا سر کاٹنے میں آیا ہوں۔ کہا پھر 3 باتوں کا خیال رکھنا، گردن ذرا نیچے سے کاٹنا۔ کہا کیوں؟ کہا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں بڑے خاندان سے تھا، میری گردن لمبی ہے۔ کہا دوسرے میرا خول مت اتارنا، بہت قیمتی ہے، بڑا مہنگا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا لوگوں کو پتہ چلے میں پیسے والا تھا۔ کہا اور تیسری بات، کہا جب سروں کو زمین پہ رکھو تو میرا سر درمیان میں رکھنا۔ تو جناب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہا کیوں؟ کہا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سردار کا سر ہے، بیچ میں رکھا۔ کہا 3 باتیں سن لے، گردن بہت چھوٹی کاٹوں گا، خول تیرا بھی اتار دیتا ہوں، اور کونے میں سر رکھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا تیرا تکبر توڑنے آیا ہوں، محمد مصطفیٰ نے بھیجا۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں۔ کہا تیرا تکبر توڑنے آیا ہوں۔ تو ایک مرتبہ سن رو کے کہا کہ اے کاش کوئی قریش کا سردار میرا سر کاٹتا۔ کہا اسی لیے پیغمبر نے مجھ غلام کو بھیجا ہے۔ کہا بس اتنا بتا دے، عبداللہ کے یتیم کو فتح ہوئی ہے یا قریش کے سرداروں کو؟ ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، یہ تمام کے تمام جتنے سردار تھے، سرداروں کو فتح ہوئی ہے یا عبداللہ کے؟ رسول خدا کا نام نہیں لے رہا، کہا عبداللہ کے یتیم کو، اس یتیم کو فتح ہوئی ہے یا قریش کے سرداروں کو؟ تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کو اللہ نے فتح دی ہے، بدر میں وہی جیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے کمال میں جس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع ہے میرے ساتھ، آج دوبارہ میں گھڑی نہیں دیکھ رہا ہوں، اگر چلتا رہوں گا تو آپ لوگ چلتے رہیں گے میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، نظام قدرت یہی ہے کہ بیت ہے۔ ایک سلوات پڑھیں گے، تھوڑا تھوڑا زحمت کریں، آگے کے تشریف لے آئیں، پانی دیجیے، اس سے بہتر انداز سے سلوات کی زحمت فرمائیں۔ توجہ ہے میرے ساتھ برادران؟ بلند صلوات۔ انسان جہاں رہتا ہے اس کا موسم کا عادی ہو جاتا ہے، میں زیادہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا ہوں، بہت معذرت چاہوں گا، تو یہ پنکھا میرے لیے ضروری ہے، نہیں تو پھر میں زیادہ پڑھ نہیں پاؤں گا۔ توجہ ہے میرے ساتھ عزیزان گرامی؟ جہاں جگہ مل رہی ہے میرے برادران، میں جانتا ہوں اس وقت جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، ہم نے مجلس کیونکہ کل دیر سے تاخیر سے شروع کی تھی، آج بھی لوگ تاخیر سے پہنچے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، میں پیش کروں گا مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، پہلے بیت کے محافظ جناب عبد المطلب، جناب رسالت میں آپ کے دادا ہیں، جناب امیر علیہ السلام کے دادا ہیں، اور انہوں نے حفاظت کی، اور جب جا رہے تھے دنیا سے تو جناب رسالت میں آپ کی انگلی تھام رکھی تھی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، دوبارہ بیت کا طواف ہو رہا تھا۔ طواف کے دوران جناب عبد المطلب اچانک گرے، سرور کائنات نے سب سے کہا ذرا سہارا دو میرے دادا کو، خانہ کعبہ کے اندر لے چلو۔ بھئی جناب رسالت میں آپ کہہ رہے ہیں میرے دادا کو خانہ کعبہ کے اندر لے چلو۔ اب سب لوگوں نے کہا ہاں جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرو، کیونکہ یہ سردار تھے۔ لوگوں نے کہا تم سردار سمجھ رہے ہو اس لیے احترام دے رہے ہو، میں اپنے دادا کا مقام جانتا ہوں اس لیے اندر لے جا رہا۔ تو اب سب نے ایک مرتبہ کہا کہ ہاں اندر لے جاؤ۔ فوراً جناب عبد المطلب نے کہا ذرا میرے بیٹوں کو بلا دو، تو سارے بیٹے بیٹیاں تشریف لے آئے۔ جب سب تشریف فرما ہوئے تو فوراً جناب عبد المطلب نے ایک جملہ کہا ابو طالب کہاں ہے؟ تو کسی بیٹی نے کہا وہ اس وقت موجود نہیں ہے، آپ نے ان کی ذمہ داری کھانے اور پانی کی لگائی تھی، وہ حاجیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں۔ تو کہا نہیں، فوراً ابو طالب کو بلاؤ۔ ابو لہب نے آگے بڑھ کے کہا مجھے کہہ دیجئے، جو وصیت کرنی ہے مجھے کر دیجئے۔ کہا نہیں، تجھ سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، کام ابو طالب سے ہے۔ بھئی ہو مجمع ہو میرے ساتھ۔
کہ کام مجھے ابو طالب سے ہے. تو ایک آدمی گیا, فوراً جناب ابو طالب سے کہا آپ کے بابا عبد المطلب نے بلایا ہے. فوراً جناب ابو طالب آئے. اب مورخین نے لکھا یہ ہے کہ جب جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے اندر زمین پہ لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے دائیں طرف سرور کائنات 6 برس یا 8 برس کے اپنے دادا کے دائیں طرف بیٹھے ہیں, اور تمام کے تمام بیٹے بیٹیاں الٹی طرف بائیں طرف آپ کے بیٹھے ہوئے تھے, سب بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ جناب ابو طالب آئے تو فوراً جناب عبد المطلب نے اشارہ کیا کہ ابو طالب کو آگے آ لینے دو. جیسے جناب ابو طالب قریب آئے, بیٹھے پہلو میں بیٹھے, کیا بابا جان کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمائیے میں حاضر ہوں, جو آپ کا حکم ہو. تو فوراً جناب عبد المطلب نے جناب سرور کائنات کا ہاتھ میں لیا, جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا, اور ایک جملہ کہا کہ ابو طالب اسے اپنا ہی بیٹا سمجھ کے پالنا. توجہ, یہ وہ کہہ سکتا ہے جو جانتا ہو اس کا مقام کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے. کہا ابو طالب اسے اپنا ہی بیٹا سمجھ کے پالنا, یہ نہ سمجھنا بھائی کا بیٹا ہے, اپنا بیٹا سمجھ کے پالنا. جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ بابا جان میرا آپ سے وعدہ, میں اپنے بیٹوں سے زیادہ اسے محبت دوں گا. مجھے ایک اور ایسا آدمی کائنات میں دکھاؤ جو اپنے بیٹوں سے زیادہ بھتیجے کو محبت دے, جبکہ بعد میں وہ اعلان رسالت بھی کر دے. عزیزان گرامی, اگر جناب ابو طالب کو کوئی نہ سمجھے تو ہم اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں, اگر سننا چاہیں. ایمان ابو طالب پہ ایمان رکھنا ایمان کی علامت. نہیں پہنچا سکا. کچھ لوگ پہنچ گئے, مجھے نہیں معلوم ہے جملہ. ایمان ابو طالب پہ ایمان رکھنا ایمان کی علامت. عزیزان گرامی, یہ حضرت ابو طالب. ایک مرتبہ سرور کائنات نے جیسے ہی دیکھا جناب ابو طالب کو, فوراً آغوش میں گئے, رونے لگے, کہا کہ جناب عبد المطلب کا انتقال, یہ بیت کی حفاظت چل رہی ہے. اب عزیزان گرامی, جناب ابو طالب کے پاس بیت کی حفاظت ہے, اہل بیت کی حفاظت. اب یہ دور چلتا رہا. ایک مرتبہ مسلمانوں نے لکھا ہے, آپ کی دینیات کی 3 یا 4 کتاب کے اندر ابھی بھی واقع موجود ہے, جناب حمزہ کا ایمان لانا. ذہنوں میں ہے؟ خاموشی بتا رہی ہے کہ سر مجھے ہی معلوم ہے, جبکہ مجھے معلوم ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. 3 4 کلاس میں لکھا ہے نا کہ جناب حمزہ کیسے ایمان لے کے آئے. اپنا نظریہ نہیں پیش کر رہا ہوں, بھائیوں کا نظریہ سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ جناب حمزہ گھر تشریف لائے, دیکھا پیغمبر کی پیشانی سے خون بہ رہا. کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ جناب عبد المطلب, جناب ابو طالب اور جناب حمزہ کو بہت محبت تھی سرور کائنات سے, شروع سے بہت محبت تھی, یہ سب نے لکھا. تو ایک مرتبہ کہا بھتیجے کیا بات ہے, پیشانی سے خون بہ رہا ہے. کہا چاچا کوئی بات نہیں. کہا نہیں مجھے بتائیے بات کیا ہے. کہا کہ ابو سفیان نے یا ابو جہل نے مجھے پتھر مارا تھا جب میں طواف کر رہا تھا, تو یہ اس کا خون ہے جو میری پیشانی سے بہ رہا. تو مورخین نے یہی لکھا کہ فوراً اسی حالت میں جناب حمزہ جو بھی شکار کر کے آ رہے تھے, تیر کمان آپ کے بازو پہ تھا, اسی حالت میں فوراً گھر سے باہر نکل گئے اور تلاش کرتے ہوئے آیا کہ کہاں پہ ہے, بتاؤ یہ ابو جہل کہاں ہے. اپنی کمان اتاری اور اس کو دے ماری اور اس کی ساری پسلیاں توڑ دیں. گھر آئے, کہا بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا. تو فوراً پلٹ کے, مسلمانوں نے یہی لکھا 3 4 کلاس کی دینیاتی کتاب میں ہے کہ سرور کائنات نے کہا چچا جان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرا دین اختیار کر لیں. تو مسلمان کہتے ہیں یہاں پہ جناب حمزہ نے کلمہ پڑھا کر, ٹھیک ہے کلمہ پڑھا لیجئے, یہاں ایمان لے کے آئے. مسلمان کہتے ہیں یہاں جناب حمزہ ایمان لے کے آئے. ارے بھائی, جناب حمزہ نے پلٹ کے سرور کائنات سے یہ نہیں کہا بھتیجے آج پہلی مرتبہ میں نے مدد کی ہے, آپ کو قبول نہیں ہے. وہ جو دوسرا چچا بچپنے سے آپ کی مدد کر رہا ہے, اس سے کیوں نہیں کہتے ایمان لے آئیے. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں. عزیزان گرامی, جناب حمزہ سے, جناب حمزہ بھائی بھائی کو جانتا ہے, اور جناب حمزہ نے نہیں کہا کہ اس چچا سے بھی کہیے کہ آپ پہ ایمان لے آئیں. وہ جانتے ہیں. آج تک مسلمانوں نے اس بحث کو چلا رکھا ہے, کون ایمان لایا کون نہیں لایا, اور کون کب ایمان لے کے آیا, اور سب سے پہلے ایمان کون لایا, بوڑھوں میں ایمان کون لایا, بچوں میں ایمان کون لایا, غلاموں میں ایمان کون پہلے لایا, خواتین میں ایمان کون پہلے لے کے آیا. مجھے نہیں معلوم یہ ساری بحثیں کیوں کی جا رہی ہیں, کس کا کریڈٹ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کون پہلے ایمان لایا. عزیزان گرامی, میں بڑی ذمہ داری سے ممبر سے کہہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں علماء اہل علم بہت زیادہ موجود ہیں, بڑے بڑے قابل مومنین موجود ہیں. آپ جس کو چاہتے ہیں یہ کریڈٹ دے دیجئے, جس کو چاہتے ہیں اس کے نام کے ساتھ لکھ دیجئے وہ پہلے ایمان لایا. ہم اپنے مولا علی علیہ السلام کو وڈرا کر لیتے ہیں.
ہم جناب امیر علیہ السلام کا نام ہی لسٹ سے ہٹا دیتے ہیں. آپ کو جسے کہنا ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے لکھ دیجئے. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے مولا کو اس لسٹ میں رکھو کہ یہ ایمان پہلے لایا, یہ ایمان پہلے لایا, بچوں میں علی پہلے ایمان لائے, بوڑھوں میں وہ. مجھے اس بحث سے تعلق ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جناب علی علیہ السلام کا لسٹ سے نام کاٹ دو, جس کا چاہتے ہو پہلے نام لکھ دو. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں ممبر سے, خدا کی قسم علی ایمان نہیں لائے, مصطفیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے, مرتضیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے, قرآن کی قسم علی ایمان نہیں لائے. ارے ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. محمد علی محمد صلوات. توجہ ہے عزیزان کرام. اب سارا نظام بیت کے گرد گھوم رہا ہے. عزیزان گرامی, جناب ابو طالب نے کس طرح سے سرور کائنات کی حفاظت کی ہے. ایک صرف جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا اور آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں, اگر سننا چاہیں گے. ایک خوشنودی ہے جناب ابو طالب پہ باوضع بلند صلوات. ٹائم دکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حق محمد وآل محمد بلند صلوات. اگر آج کچھ وقت زیادہ لے لوں تو چلیں گے میرے ساتھ؟ سلسلے کی آخری مجلس ہے اور آج رات میرا سفر بھی ہے. میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, جب جناب سرور کائنات نے اعلان رسالت کر دیا تو ابو سفیان نے اپنے گھر پہ تمام قریش کے سرداروں کو جمع کیا اور کہا بھئی اب یہ محمد اعلان کرنے لگے ہیں, بتوں کو برا کہنے لگے ہیں, ہمیں مانتے نہیں ہیں اور ہماری بات کا کسی بات کا پاس نہیں رکھتے, ہم روکتے ہیں تب بھی روکتے نہیں, جو اپنا پیغام چلا رکھا ہے وہ چلا. بیٹیوں کو مت دفناؤ, شراب نہ پیو, جوا نہ کھیلو, چوری حرام ہے, سب باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہاں قریش کے سردار بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو ابو سفیان نے گھر پہ جمع کیا سب کو, کہا اب ہمیں بیٹیوں کو دفنانے سے بھی ممانعت ہے, کیا کیا جائے؟ تو کہا کیا کریں, کس طرح سے روکیں؟ اس طرف محمد کے ساتھ ابو طالب کھڑے ہیں, مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں. عزیزان گرامی, ان کے لیے صرف ایک ہی رکاوٹ تھی, جناب ابو طالب. کہا بھئی وہ ان کے ساتھ ابو طالب کھڑے ہیں اور ابو طالب کو روکنا آسان نہیں ہے. میں اپنے سادہ الفاظ میں کہہ دوں, یہ حیدر کرار کے بابا. تو کہا کیا کیا جائے؟ تو ابو سفیان نے کہا میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے, کل سے ہم سارے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے ہی محمد گھر سے باہر نکلیں تو بچے انہیں معاذاللہ مجنون کہنے لگے, کہے دیوانہ جا رہا ہے, اور پتھر مارنے لگے, خود بخود تنگ آ کے چلے جائیں گے, مکہ چھوڑ دیں گے, ہماری سرداریاں باقی رہیں گی, بت باقی رہیں گے اور ہماری فرعونیت, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, فرعونیت سرداری باقی رہے گی. تو اب سب نے کہا بہت اچھا منصوبہ ہے, بچوں کو جمع کیا, کہا بچوں دیکھو جیسے ہی گھر سے محمد نکلے, سارا گرد بیٹھ کے گھوم رہا ہے. اب کون ہے سید قریش؟ اب جناب ابو طالب کا سردار وہاں پہ ہے. کہا کیا کرو؟ بچوں سے کہا سب کے سب جمع ہو جاؤ, ہاتھوں میں پتھر لو, جیسے محمد نکلے پتھر مارنے لگو. سرور کائنات جیسے گھر آئے, جب شام کو واپس آئے, جناب ابو طالب نے پوچھا بھتیجے کیا بات ہے, یہ پورے جسم پہ نشان کیسے؟ کہا ددان کوئی بات نہیں. کہا نہیں مجھے بتائیے بات کیا ہے. کہا قریش کے سرداروں نے بچوں کو سکھا دیا, وہ سب بچے مجھے مل کے پتھر مارتے ہیں. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے. سرور کائنات کا بازو تھا, کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے, میں قریش کے سرداروں سے بات کرتا ہوں. جناب رسالت میں آپ چل پڑے. سب مورخین نے یہی لکھا ہے, اٹھا کے دیکھیں. شیعہ سنی مورخین کہتے ہیں سرور کائنات سے جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے, میں قریش کے سرداروں سے بات کرتا ہوں. سرور کائنات جناب ابو طالب کے کہنے پہ چل پڑے. اعلان رسالت کے بعد جس کے ساتھ رسالت بغیر اعتراض کے چل پڑے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ایک مرتبہ چل پڑے جناب سرور کائنات جناب ابو طالب کے ساتھ. چلے, جیسے پہنچے کس کے گھر, سامنے ابو سفیان تمام سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا. اب جو بھی ان کا ماحول تھا اس وقت مجھے پیش نہیں کرنا اپنے ممبر کے احترام میں. جناب ابو طالب کو دیکھا, سب سردار فوراً سامنے آ گئے. ابو طالب کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے, بچوں کو روکو. تو ابو سفیان نے پلٹ کے ایک جملہ کہا, ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. سرداروں کے بڑوں کے اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے پلٹ کے کہا سوچ لو. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں. جناب ابو طالب نے پلٹ کے کہا سوچ لو, ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے.
بھئی ابھی تک جناب امیر کا اس طرح سے تعارف نہیں تھا ان لوگوں کو. بھئی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، شیر چاہے بچپنے میں ہو، شیر ہوتا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بچہ ایک ہے، ہمارے اتنے بچے ہیں. اب فوراً جناب ابو طالب فوراً گھر واپس آئے اور آنے کے بعد آواز دی، کہا علی. جناب امیر نے کہا جی بابا جان. کہا کل جب میرا بھتیجا گھر سے باہر نکلے آپ ساتھ جائیے گا، آپ اپنے بھائی کے ساتھ جائیے گا، کوئی پتھر میرے بھتیجے کو نہ لگے، وعدہ کیجئے. کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ، وہ ہاتھ جو ان کی طرف بڑھے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا، جو سر ان کے سامنے اٹھے گا میں وہ سر پھوڑ دوں گا، جو پتھر آئے گا میں اپنے سینے پہ لوں گا. بابا جان میرا آپ سے وعدہ، میں وہ ہڈیاں توڑ دوں گا جو ان کی طرف بڑھیں گی. یہاں جناب سرور کائنات گھر سے تیاری کر کے نکل رہے تھے، وہاں جناب ابو طالب جناب امیر کو دیکھ رہے تھے. باپ اور بیٹا میں آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو ہو رہی تھی. جیسے ہی جناب سرور کائنات چلے، جناب امیر پیچھے. مولا نے ایک جملہ کہا ہے کہ میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا. نہیں پہنچا سکا. مجمع کی توجہ میں خون جگر دے رہا ہوں، خدا کی قسم جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت لگا کے پیش کر رہا ہوں. جناب امیر نے کہا میں سرور کائنات کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ. بھئی اتنے جانور اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، مولا نے کسی اور کی مثال نہیں دی. بکری کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا، گھوڑے کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا، گائے کا بچہ ماں کے ساتھ. لیکن اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا، نہ کبھی تجاوز کرتا ہے آگے جاتا ہے، نہ پیچھے رہ جاتا، نہ دائیں نکلتا ہے نہ بائیں نکلتا. اوروں میں اور علی میں یہ فرق ہے، کوئی پیغمبر سے آگے ہے کوئی پیچھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ہے توجہ دے جانے کے نام. ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام چلے سرور کائنات کے سامنے. جیسے ہی پتھر آنے لگا جناب امیر فوراً سامنے آئے، پتھر سینے پہ لیا، اور جس بچے نے پتھر مارا تھا گریبان میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے پھینکا، دیوار سے بچہ لگا. پتہ نہیں ہے توجہ یا نہیں. دوسرا بچہ آگے بڑھا، جناب امیر علیہ السلام نے ہاتھ کو موڑا، ہاتھ ٹوٹ گیا. کسی اور نے آگے بڑھ کے دیکھنا چاہا، سر کو دیوار میں مارا. اب سارے بچے فوراً گھر پہنچے. ہر بچہ جا کے کہہ رہا ہے کیا ہوا؟ ماں نے پوچھا، باپ نے پوچھا کیوں، کہاں سے پٹ کے آئے ہو، کس سے مار کھا کے آئے ہو؟ کہا وہ علی ہے. اب ہر گھر میں مکے میں بھی علی علی ہو رہا تھا. کہا وہ علی ہے، ابو طالب کا بیٹا، اس نے مارا. اب سارے کے سارے قریش کے لوگ اٹھے، سرداروں کے پاس گئے. سردار جمع ہوئے، ابو سفیان کے پاس گئے. کہا ابو سفیان وہ ایک علی نے سب کے بچوں کو مارا. کہا چلو میرے ساتھ، ابو طالب سے بات کرتے ہیں. دروازے پہ آئے، دستک دی، جناب ابو طالب باہر آئے. کہا کیا بات ہے ابو سفیان؟ کہا ابو طالب تمہارے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. جناب ابو طالب نے کہا ابو سفیان بچوں کا معاملہ بچوں میں رہنے دو، میں نے پہلے ہی کہا تھا میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے. اب سمجھ میں آیا، بیت کی حفاظت اور صاحب بیت کی حفاظت علی اور آل علی نے کی. مزاج عصمت اور ہے. حضرات گرامی، یہ مجھے 12ویں امام تک لے جانا ہے بات کو. مجھ سے ایک نوجوان نے کل، ایک میرے برخوردار نے درخواست کی تھی، میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھر کی بیت کی کہاں تک بات جائے اگر چلنا چاہیں گے. آپ لوگ کہہ تو رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کتنی دیر تک چلیں گے. جناب صاحب الزمان کی خوشنودی کے لیے بابا بلند صلوات. حضرات گرامی، یہ جناب ابو طالب سے سلسلہ شروع ہوا. جناب امیر علیہ السلام نے سلسلے کو جاری رکھا. سرور کائنات نے ہجرت کی. میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. سرور کائنات نے ہجرت کی، مدینے میں آ گئے. مدینے میں رہے، سلسلہ چلتا رہا، حملے ہوتے رہے، مقابلے ہوتے رہے. جملہ بیک پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مکے سے ہجرت کیوں کی؟ دو محافظ تھے، جناب ابو طالب اور جناب محسن اسلام. جناب ابو طالب اور محسنہ جناب خدیجہ. جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو حبیب خدا نے کہا کہ اب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ مکے سے ہجرت کر جائیں. اب آپ کی حفاظت کرنے والے یہاں نہیں ہیں، آپ ہجرت کر جائیں. تو اب کیا کیا مکے والوں نے؟ سرور کائنات نے کہا تو اگر علمی جواب ہے تو دو، قرآن کے جیسا قرآن بنا سکتے ہو تو لاؤ.
10 سورے بنا سکتے ہو لاؤ، 1 سورہ بنا سکتے ہو لاؤ۔ وہ علمی جواب نہیں دے سکے تو کیا کیا؟ انہوں نے حملے شروع کر دیے، قتل کے منصوبے بنائے۔ میں نہیں بات کو پہنچا پا رہا۔ عزیزان گرامی، مکے والے سارے قریش کے سردار جمع ہوئے، انہوں نے حملے شروع کر دیے، قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، جن کے علم کا جواب نہ ہو ان پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی خودکش حملے ہوتے ہیں، کبھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ سمجھ جائیے جس کے علم کا جواب نہ ہو حملہ اسی پہ ہوا کرتا۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں۔ اب جناب سرور کائنات نے ہجرت کی، مدینے آئے۔ اب ایک دن اللہ نے اعلان کر دیا، سورہ برات نازل ہوئی، برات من اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول دونوں اعلان برات کرتے ہیں مشرکین سے۔ ہے مشرکین، ہے کفار، مکے کو خالی کر دو، اس سال کے بعد اب تم مکے میں نہیں رہ سکتے۔ اب سب کے ذہنوں میں ہے، سرور کائنات نے ایک صحابی سے کہا کہ آپ جائیے اور اعلان برات کر دیجئے۔ فوراً اللہ نے کہا کہ اے رسول آپ خود جائیے، آپ جیسا کوئی جائے۔ جملہ میں کہہ کے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، آپ بھی گھبرا کے سن رہے ہیں، میں بھی گھبرا کے پڑھ رہا ہوں۔ تو سرور کائنات نے بھیجا، جناب امیر سے کہا کہ جس کو بھیجا ہے اس سے کہیں کہ واپس آ جائیں اور اس سے سورہ لے لیجئے۔ سورہ کی تبلیغ کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا۔ جناب امیر کو بھیجا، آنے کے بعد ان صحابی سے کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول نے واپس بلایا ہے۔ کہا یا علی، یہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ کے رسول نے کہا؟ کیا اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سے سورہ لے لوں؟ کہا ایک آدھ آیت میں پڑھ دوں یا کوئی ایسا سلسلہ؟ کہا نہیں۔ کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، صرف سورہ میں پڑھوں گا۔ اب وہ واپس آئے، بہرحال واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا۔ جناب امیر نے سورہ لیا اور چلے۔ جب چلے تو جناب امیر اکیلے تھے۔ جب پوچھا جناب امیر سے یا علی کون افضل ہے، آپ افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل تھے؟ تو کہا قرآن کے اندر جناب موسیٰ کو جب اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جائیے جا کے فرعون کو تبلیغ کیجئے، وہ باغی ہو گیا ہے، طغیان گر ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں، آپ جائیے جا کے تبلیغ کیجئے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی، پروردگارہ میں نے فرعون کے ایک سپاہی کا قتل کیا، واجب القتل تھا، ظلم کر رہا تھا۔ جناب موسیٰ نے روکا نہیں، روکا قبطی کو، جب دھکا دیا وہ مر گیا۔ کہا پروردگارہ میں نے ایک قتل کیا، فرعون کے ایک ظالم سپاہی کا ایک کا قتل کیا، فاخاف ان یقتلونی، ڈرتا یہ ہوں اس کے بدلے میں مجھے مار نہ دیں، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے، اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ توجہ، کہ میری کمر مضبوط ہو جائے گی، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ جناب امیر نے کہا جناب موسیٰ نے ایک قتل کیا تھا، ایک ظالم قتل کیا تھا، اور کہہ رہے تھے پروردگارہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دے۔ اے ساسا، جب میں مکے جا رہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پہ، تو مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس گھر میں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو۔ توجہ، کہ کسی کا باپ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا۔ جیسے ہی میں مکہ گیا میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ مکہ وادی ہے، چاروں طرف پہاڑ، بیچ میں مکہ، میں پہاڑی پہ چڑھا، جب اتر رہا تھا احرام باندھ رکھے تھے، حالت احرام میں اسلحہ نہیں لگا سکتے، ذوالفقار پاس نہیں تھی۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں کہ اسلحہ پاس نہیں تھا، تلوار پاس نہیں، احرام کی حالت میں تھا۔ جیسے ہی مکہ اترا تو سب نے دیکھتے ہوئے پہچانا، ارے علی آ رہا۔ کہ کون سا علی؟ کا جس نے تیرے باپ کو مارا تھا۔ کہ مجھے تانا کیا دیتا، تیرا ماموں بھی اسی نے مارا تھا۔ توجہ ہے دیدانی گرامی، کہ سارے مکے والے جمع ہو گئے۔ جناب امیر کہتے ہیں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے چاروں طرف مکے کے تمام لوگ جمع تھے، کہ میں بڑے اطمینان سے خانہ کعبہ میں وارد ہوا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا، اور چڑھنے کے بعد میں نے اعلان برات کیا، او مشرکین مکہ، مکہ خالی کر دو۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان کیا، اعلان برات کیا، یعنی تبرہ کیا۔ میں بھی اعلان برات کرتا ہوں، مکہ خالی کر دو۔ مولا فرماتے ہیں میں افضل اس لیے ہوں کہ سب کے سب جانتے تھے یہ ہمارے مقتولوں کا قاتل ہے۔ کہ میں آرام سے خانہ کعبہ کی چھت سے اترا، جب میں چل رہا تھا تو سب مجھے راستہ دے رہے تھے، نہیں پہنچا پا رہا ہوں، کہ سب مجھے راستہ دے رہے تھے۔ کہ میں نے ایک مرتبہ چہروں کو دیکھا تو سب پہ خوف تھا، کوئی میرا راستہ نہیں روک رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ کہ ساسا جیسے شیر جب کچھاڑ سے شکار کو لے کے چلتا، کسی بکری میں جرت نہیں ہوتی شیر کا راستہ روک۔ پر محمد آل محمد صلوات۔
سا اس لیے یہ بیت ہے، اور جو وارث بیت ہے وہ ایسا ہوتا ہے، جو وارث بیت ہے۔ جناب امیر چلے کہا میں نے چہروں پہ دیکھا، سب کے چہروں پہ خوف تھا، میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، یہ وارث بیت ہے، بات پہنچ رہی ہے؟ یہ وارث بیت ہے، اور آج 12ویں امام وارث ہے۔ مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آج کے مرحب کو، شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا، مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وارثان خانہ کعبہ ہیں، جو بیت کے وارث ہیں۔ روایت کے الفاظ ہے، جب 12ویں امام بھی ظہور کریں گے تو مکے سے ظہور کریں گے۔ کہاں سے ظہور کریں گے؟ بیت سے ظہور کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں، بیت پہ آئیں گے اور بیعت لیں گے، اور اسی انداز سے بیعت لیں گے جیسے آپ کی جد رسول خدا اور علی مرتضیٰ بیعت لیا کرتے تھے۔ میں آپ یہاں پہ پہنچاؤں، مجھ سے کل کسی بزرگ نے بھی کہا تھا کچھ دلیلیں پیش کیجیے، ہمارے سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج امام زمانہ موجود ہیں یا نہیں، تو میں قرآن سے 5 آیات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وجود مقدس صاحب الزمان علیہ السلام۔ کچھ لوگ تو گھبرا گئے ہوں گے کہ اتنی آیات ابھی سننی ہے ہمیں، میں نے پہلے کہا تھا میں وقت لوں گا، آج چلیں گے نا؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو اونچی آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ عزیزان گرامی، وجود میں اب امام آئیں گے تو علیہ السلام مکے سے ظہور کریں گے، پشت خانہ کعبہ سامنے کھڑے ہوں گے، ہاتھ بلند کریں گے، اور ہمارے ہاں روایات میں آیا ہے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کریں گے، اور یہ آیت دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان۔ کون سا سورہ ہے؟ 11واں سورہ، سورہ ہود، سورہ ہود کی آیت ہے، ہمارے ہاں روایات میں ہے، اور مرحوم عبداللہ بہجت اس کو بہت زیادہ تاکید کرتے تھے کہ یہ آیت جب امام کو القاب سے پکارو تو ان القاب میں سے پکارو جو اللہ نے استعمال کیے، اور ان میں سے ایک لقب اس آیت میں موجود ہے۔ وہ کون سا لقب ہے؟ اس آیت میں روایت کے الفاظ ہیں، امام اس آیت کی تلاوت کر رہے ہوں گے، کہیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ امام اس آیت کی تلاوت کریں گے، یہ دلیل ہے، قرآن ہے، اور قرآن میں آیت ہے۔ اب میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جسے اللہ نے باقی رکھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں، تو کوئی ہے نا جسے اللہ نے باقی رکھا۔ بقیت اللہ، امام عصر علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے بقیت اللہ، بقیت اللہ خیر لکم، جسے اللہ نے باقی رکھا ہے، وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، اگر اہل ایمان ہو تو تمہارے لیے جسے اللہ نے باقی رکھا ہے خیر ہی خیر ہے، اور اگر مؤمن نہیں ہے کوئی تو پھر ذوالفقار کے وارث صاحب الزمان ہے۔ تو مؤمنین کی تقویت کے لیے بہت بڑی آیت ہے، اپنے ایمان کی تقویت کے لیے بار بار اس القاب سے، اس لقب سے صاحب الزمان کو پکاریں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھیں، ہمارے وارث ہمارے سر پہ موجود ہیں۔ جب بہت زیادہ پریشان ہوں تو روایت کے الفاظ ہیں کہ وضو کرو، قبلے کا رخ کرو، اور ایک مرتبہ رو کے کہو یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، بار بار اس جملے کو دہراؤ۔ بڑے بڑے علماء مراجع کہتے ہیں ما یہ صاحبی داری، ہمارے کوئی مولا موجود ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ دل میں یقین ہو۔ امام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ لوگ بالکل سکتے میں آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ توجہ سے سن رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہت عزیزان گرامی، اب امام علیہ السلام کی متعلق 5 آیات کو میں نے آپ سے وعدہ کیا، ایک آیت بقیت، بلکہ 5 ہی آیات کیوں، قرآن کی ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے، میں جملہ کہہ گیا ہوں، قرآن کی ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے، جس کی تفسیر سامنے نہیں آئی، اس کی تفسیر صاحب الزمان۔
ہر وہ آیت دلیل ہے وجود مقدس سے امام زمانہ پہ جس کی تفسیر سامنے نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا دور آئے گا کہ جہاں پہ اس آیت کی تفسیر پوری ہوگی. وہ دلیل ہے کہ کوئی ایسا امام ابھی موجود ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں. میں اب سورہ انبیاء کی ایک اور آیت کو پیش کر رہا ہوں. میں نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے میں چند آیات کو پیش کروں گا. سورہ انبیاء کی اب آخر آیات میں سے ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا. ذکر یہاں مراد توریت ہے کہ ہم نے توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا. اور یہ آیت قرآن کی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ بے شک کہ ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے, معصوم نمائندے ہوں گے. اب صالحین کون ہوں گے جو پوری زمین کے وارث ہوں گے؟ مجھے سے بحث نہیں ہے کہ وہ عشر کا ایک موضوع ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان الارض آیا ہے, الف اور لام استغراق کا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین, الحمد کے اندر الف اور لام استغراق کا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ان الارض پوری زمین کے وارث صالحین اللہ کے بندے ہوں گے. آج تک کبھی بھی کسی نبی کسی امام کی ظاہری حکومت پوری زمین پہ نہیں رہی. نہیں ہے میرے صاحب. عزیزان گرامی, انبیاء نے حکومتیں کی ہیں. جناب داؤد نے, جناب سلیمان نے, خود سرور کائنات جناب یوسف عزیز مصر رہے, امیر المومنین کی خلافت رہی. میں باطنی خلافت اور ولایت کی بات نہیں کر رہا, ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں. ظاہری خلافت و حکومت کی بات کر رہا ہوں. آج تک کبھی کسی معصوم نمائندگی پوری زمین پہ حکومت نہیں رہی. اس کا مطلب ہے ایک دور آنے والا ہے جس میں اللہ کے معصوم نمائندگی پوری حکومت ہوگی پوری زمین پہ, اور وہ دور ہوگا صاحب الزمان علیہ السلام. ایک آیت اور پیش کر رہا ہوں. اب آپ کی خاموشی یہ کہہ رہی ہے کہ میں جلدی مکمل کر لوں. عزیزان گرامی, ایک اور آیت سن لیجیے. علامہ طباطبائی سے کسی نے سوال کیا, آغا سب سے بڑی دلیل کیا ہے وجود مقدس سے صاحب الزمان علیہ السلام پہ؟ تو آپ نے فرمایا سورہ قدر کی یہ آیت. اسی لیے مستحب ہے پہلی رکعت میں سورہ قدر کی تلاوت کرو. سورہ قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ سورہ قدر ہے. اس کی یہ آیت تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس شب میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, ماضی کا صیغہ نہیں ہے, مضارع کا صیغہ. تنزلو تتنزلو ہے, تنزل الملائکہ تو نہیں کہا, کسی نے نہیں پڑھا, نہ شیعہ نے نہ سنی نے. کسی نے نہیں کہا تنزل الملائکۃ ہے, سب نے کہا تنزل الملائکۃ, یعنی تتنزلو مضارع کا صیغہ ہے, ماضی کا نہیں ہے. اب جو عربی صرف نحو پڑھیں وہ تو پہنچ گئے, باقی سب میرے تعجب سے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. میں جلدی سے وضاحت کر دیتا ہوں, انگریزی کا سہارا لینے پہ مجبور ہوں. ماضی کا صیغہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ملائکہ روح الامین نازل ہوئے تھے, کہ ملائکہ روح الامین نازل ہوتے ہیں. جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ روح الامین نازل ہوتے ہیں. پاسٹ ٹینس نہیں ہے, ماضی کا صیغہ نہیں ہے, پریزنٹ کنٹینیوس ہے. توجہ ہو, پریزنٹ کنٹینیوس ہے, یعنی آج بھی جب شب قدر آتی ہے تو ملائکہ روح الامین نازل ہوتے ہیں. سرور کائنات کے زمانے پہ ان پہ نازل ہوتے تھے, ان کے بعد جناب امیر پہ نازل ہوتے تھے, پھر امام حسن مجتبیٰ پہ, پھر سید الشہداء پہ. آج کے زمانے پہ کس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ تو مانو نہ کوئی پیغمبر جیسا آج بھی باقی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. آئے سن لیجیے, فیہا یفرق کل امر حکیم. سورہ دخان جو شب قدر میں پڑھنا مستحب ہے, اس شب میں ہر امر حکیم کو تقسیم کیا جاتا ہے, ہر امر کو. اب میں لفظ امر کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں, ہر امر کو. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں. ہر امر کو نازل کیا جاتا ہے. رزق امر ہے, موت و حیات امر ہے. کیونکہ آپ گھبرا رہے ہیں, مجھے پھر بھی دوبارہ آیات کا سہارا لینا پڑ رہا ہے آپ کی وضاحت کے لیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق, کہہ دیجئے روح بھی رب کا ایک امر ہے. روح بھی امر ہے, کس کی روح آئے گی امر ہے, کس کی روح جا رہی ہے امر ہے. موت اور حیات امر ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم, ہر امر حکیم اس شب میں, ہر حکمت والا امر اس شب میں نازل ہوتا. تو کوئی اولی الامر ہے نا, کوئی اولی الامر ہے جس پہ ہر امر نازل ہوتا ہے.
وہی ولی امر ہے، وہی صاحب الزمان علیہ السلام ہے، جس پہ ہر امر نازل ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ رامی باریکیوں میں نہیں جا سکتا، تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ تو اب تفصیل یہی ہے کہ امام ظہور کریں گے، اور دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے اہل بیت کا تذکرہ نہ سنا ہو، اور دنیا میں ہر انسان کربلا کو جانتا ہوگا، سید الشہداء کو جانتا ہوگا۔ روایت کے الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں ائمہ علیہ السلام میں خصوصاً رسول خدا اور امیر المومنین سے متعلق کافروں کے اندر بہت زیادہ ایک بغض، اناد پایا جاتا ہے سرور کائنات اور جناب امیر۔ کیوں؟ سرور کائنات نے جنگیں لڑی ہیں اور جناب امیر علیہ السلام نے کافر و مشرکوں کے سر قلم کی۔ ہے توجہ؟ بات واضح ہو رہی ہے یا میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں؟ تو عزیزان گرامی، اب جناب سرور کائنات اور جناب امیر سے نا بہت سے لوگ بغض و اناد رکھتے ہیں، کافر و مشرک، حتیٰ بہت سے منافق۔ اب جناب رسول خدا اور جناب امیر علیہ السلام کے خلاف بہت بغض ہے کہ انہوں نے جنگیں کی، یہودیوں کو مارا، بہت سے مشرکین کو مارا جناب امیر علیہ السلام نے۔ لیکن ایک ایسی ہستیاں آل محمد علیہ السلام میں جن کے لیے ہر آدمی ایک نرم گوشہ رکھتا، وہ ہے سید الشہداء۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں جناب سید الشہداء۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کربلا میں جنگ میں گئے ہیں اور وہاں شہید کیے گئے ہیں، ان پہ ظلم ہوا۔ اب مشرک و کافر نہیں سمجھ سکتے کہ کیوں مارا گیا ان کو، یعنی جناب امیر علیہ السلام نے کیوں مارا مشرکوں کو، جناب رسول خدا نے کیوں مارا۔ جناب سرور کائنات اور جناب امیر سے متعلق بہت سے سوالات کرتے ہیں، ہمارے پاس جواب موجود ہے، ہم عصمت کے قائل ہیں، لیکن ان کے پاس اعتراض ہے۔ لیکن سب کے دلوں میں ایک نرم گوشہ ہے سید الشہداء سے متعلق۔ تو اب روایت کے الفاظ ہیں، جب صاحب الزمان ظہور کریں گے تو خدا کی قسم الفاظ یہ لکھیں، اور آپ جا کے کہیں پہ بھی تلاش کر لیجیے، آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گا کہ آیت اللہ بہجت نے کہا کہ جب ظہور کریں گے تو ایک مرتبہ اعلان ہوگا، الا یا اہل العالم، الا یا اہل العالم، اے دنیا والو، ان جدی الحسین قتلوہ عدوانا، وہ میرے جد حسین تھے جنہیں قتل کیا گیا، جن کو پیاسا ذبح کیا گیا، جنہیں پیاسا مارا گیا، قتل کیا گیا۔ تو اب امام اپنا تعارف کروائیں گے کس سے؟ سید الشہداء سے۔ ہر آدمی کہے گا اچھا وہ حسین جو کربلا میں مارے گئے تھے؟ امام کہیں گے ہاں، میں انہی کا بیٹا ہوں، میں انہی کی نسل سے، امام کا پوتا ہوں۔ ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میرے جد حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ فیضان گرامی، اب یہاں پہ روایت میں ملتا ہے کہ اپنا تعارف کروائیں گے سید الشہداء سے۔ اتنی آیات علماء نے آج لکھ دی ہیں جناب صاحب الزمان علیہ السلام۔ میں اب کیونکہ ماحول بن گیا مصاحب کا پیش کر رہا ہوں، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے، ایک اپنی دادی زہرا کے دربار میں جانے کا، اور دوسرے اپنی پھپھی زینب کے بازار میں جانے کا۔ آج کوئی بخل نہ کرے، سلسلے کی آخری مجلس ہے، کوئی مخصوصی نہیں تھی، بانیان نے مجالس رکھی، مجلس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، آپ ہر جگہ مجلس کر سکتے ہیں۔ کبھی کوئی یہ نہ کہے میں گھر میں مجلس نہیں کر سکتا، تبرک کے پیسے نہیں ہیں، اتنا مجمع جمع کروں میں، نہیں، گھر کے 4-5 افراد بیٹھ کے بھی مجلس کر سکتے ہیں۔ 4 افراد گھر میں بیٹھ جائیں، تبرک میں صرف چائے کی پیالی تو دے سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بڑی حسرت سے آل محمد نے مجلس کو برگزار کیا، ابتداء میں صرف امام سجاد اور جناب زینب بیٹھ کے کریا کیا۔ تو امام زمانوں کو بڑا صدمہ ہے، اپنی پھوپھیوں کا بڑا صدمہ ہے۔ زیارت ناہیہ پڑھیں گے نا آپ تو وہاں پہ پڑھیں، امام ظہور کریں گے مکے سے، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے مدینے جائیں گے۔ مدینے جانے کے بعد اپنی دادی زہرا کی قبر کا نشان بتائیں۔ امام کو اپنی دادی زہرا سے، ہر امام کو بڑی محبت ہے، لیکن خاص طور پہ صاحب الزمان کو۔ جانتے ہیں کیوں؟ جناب سیدہ کے گھر میں امیر المؤمنین موجود تھے، حسن و حسین جیسے بیٹے موجود تھے، لیکن جب باغ فتح چھینا گیا نا اور بی بی کا مقدمہ رد کر دیا کہ نہیں آپ کو نہیں مل سکتا، تو جانتے بی بی نے کسے بلایا تھا؟ جانتے کسے یاد کیا تھا؟ روایت کے الفاظ ہے، بی بی نے کہا تم نے آج میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، میرا بیٹا مہدی آئے گا، وہ میرے ہر ظلم کا بدلہ لے گا۔ اے صاحب زمان، آپ کو آپ کی دادی زہرا نے یاد کیا ہے، ہر امام نے یاد کیا ہے، ہر نبی نے امام زمانہ کو یاد کیا۔ میں جملے کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں اور تفصیل سے مولا کے مسائل کو پیش کروں۔ کون کہتا ہے امام زمانہ مظلوم نہیں ہے؟ امام زمانہ بڑے مظلوم ہیں۔ بھئی آپ اور میں جب مجلس برپا کرنا چاہیں یہاں پہ بیٹھ کے رو لیتے ہیں،
امام زمانہ علیہ السلام مجلسوں میں جاتے ہیں. کیسے مجلس برپا کریں گے؟ صرف ملائکہ ہی ہوں گے نا یا جن ان کے پاس آتے ہوں گے؟ معمور نہیں ہے ابھی مجلس برپا کرنے کے لیے انسانوں میں. عزیزان گرامی پیش کروں آپ کے سامنے، ہر نبی ہر امام نے یاد کیا، سرور کائنات نے یاد کیا، امیر المؤمنین نے یاد کیا. جناب سیدہ نے جب ان سے باغ فتح چھین لیا گیا، ایک جملہ پیش کروں، جب کسی نے ایک مرتبہ کاغذ پھاڑا تحریر کو، جیسی تحریر کو پھاڑا نا تو جناب سیدہ کے آنسو بہنے لگے. کہا یاد رکھنا میرا بیٹا مہدی آ کے بدلہ ضرور لے گا. نہ جانے کتنا درد تھا بی بی کو اس بات کا کہ میرا بدلہ لیا جائے. ہر انسان چاہتا ہے نا، ہر انسان چاہتا ہے میری مجلس برپا ہو، جب میں مروں تو لوگ جنازے میں زیادہ سے زیادہ آئیں، میری مجلس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. ہر آدمی یہی چاہتا ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے جنازے میں ہوں. لیکن نہ جانے کتنی مظلومہ ہے جناب سیدہ، وصیت کرتی ہیں اے ابوالحسن مدینے والوں کو جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، کوئی میرے جنازے میں نہ آئے. کتنی مظلومہ بی بی ہیں، کوئی جنازے میں نہ آئے، میرے جنازے میں کوئی نہ آئے، کوئی تدفین میں نہ جائے. بڑا سخت جملہ ہے جناب سیدہ کا. امام حسن نے یاد کیا، امام حسین نے کس مقام پہ یاد کیا؟ میرے طرف دیکھیے گا، کس مقام پہ یاد کیا؟ جب ایک چھوٹا سا لاشا اٹھا کے جا رہے تھے، وہ حسین جنہوں نے جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، جناب عباس کے بازو اٹھا لیے، جناب قاسم کے لاشے کو اٹھا لیا. وہ حسین جب ایک چھوٹا سا لاشا لے کے جا رہے تھے، جناب علی اصغر علیہ السلام کا تو کہتے تھے آج تم نے میرے بھائیوں میرے بیٹوں کو شہید کر دیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، وہ میرے سارے بدلے لے گا. تو اب روایت کے الفاظ ہے جب امام زمانہ پرچم بلند کریں گے نا تو ایک نعرہ بھی بلند کریں گے، کہیں گے یا لثارات الحسین، اے خون حسین کا بدلہ لینے والوں میرے ساتھ آ جاؤ. مولا حسین ابن علی کی شہادت کا وقت گزر گیا، کہ اس زمانے کے قاتلوں سے اور آج کے دشمنوں سے سب سے بدلہ لوں گا. آج بھی اس کا مطلب ہے دشمن موجود ہیں. تھک کے نہ سنیے گا عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہیں پہلے مدینے آئیں گے، جناب سیدہ کی قبر کا نشان بتائیں گے، پھر کہاں جائیں گے؟ نجف پہلے نہیں جائیں گے، مشہد پہلے نہیں جائیں گے، کاظمین یا سمرہ نہیں جائیں گے، سب سے پہلے کربلا آئیں گے. آیت اللہ حضرت مسیح ثانی کے داماد اور ان کے وکیل نے یہ جملے پڑھے تھے، میں پیش کر رہا ہوں. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا. میرا وعدہ ہے اگر آپ گھر جا کے بھی جملے یاد کریں گے تو آپ گریہ ضرور کریں گے. سنیں گے جملے؟ روایت کے الفاظ ہیں سب سے پہلے کربلا آئیں گے. جب کربلا آئیں گے نا تو تمام کے تمام لوگ کربلا میں جمع ہوں گے. عاشورہ پہ ظہور ہوگا، میرا دل کہتا ہے 40 پہ پہنچیں گے. جب پہنچیں گے تو بہت زیادہ لوگ موجود ہوں گے، جلوس آ رہے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کیا کیفیت ہوگی. لیکن روایت کے الفاظ ہیں امام ایک مرتبہ نالین اتاریں گے، ننگے پاؤں آگے بڑھ رہے ہوں گے، مجمع راستہ بنانا شروع کرے گا، شاید حرم میں کشش ہوگی، اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے امام زمانہ علیہ السلام کو سید الشہداء. حرم کے دروازے امام زمانہ کے لیے کھلیں گے. روایت کے الفاظ ہیں مرجع تغلید کے داماد کہتے کہ ایک مرتبہ ذریعہ مقدس کے دروازے کھلیں گے. جیسے ہی ذریعہ مقدس کے دروازے کھلیں گے امام زمانہ ذریع کے اندر جائیں گے. میں جب دیکھیے گا جیسے ذریع کے اندر جائیں گے تو اعجاز سے معجزے سے دونوں ہاتھ صاحب الزمان اپنے دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے، قبر میں ہاتھ ڈال کے ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے. ایک مرتبہ معجزے سے چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے، لاشے کو اٹھا کے سینے سے لگائیں گے، پھر بہت زور سے پیار کر کے چوم کے رونے والوں سے سوال کریں گے، اور رونے والوں بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اس بچے کو کس جرم میں تیر مارا گیا تھا. اجرکم اللہ. امام زمانہ بھی سوال کریں گے تو حضرت علی اصغر علیہ السلام کا سوال کریں گے، اس بچے کو کیوں تیر مارا گیا. میں یہی تمام کر دیتا، لیکن آج میں جناب رباب کے چند جملے پیش کرنا چاہ رہا تھا. میں نے تینوں دن بیویوں کے مسائب کو پیش کیا، چوتھے دن بھی جناب رباب کے مسائب پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر سنیں، مجھے بڑی عقیدت ہے جناب رباب سے. روایت کے الفاظ ہے بی بی بوڑھی نہیں تھی لیکن سر کے سارے بال کربلا کے بعد سفید ہو گئے. بی بی کی کمر ٹوٹ گئی تھی. جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں ویسے بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئیں. لیکن 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، ایک جناب زینب اور دوسری جناب رباب. جناب زینب سید الشہداء کے لاشے پہ آئیں اور طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، اے میرے ماجائے حسین، اے میرے بھائی حسین، میرے کبھی نانا نے آپ کو دوش میں کھلایا، ماں نے آغوش میں کھلایا، اے حسین. ایک مرتبہ بی بی نے مدینے کا رخ کیا اور جملہ کہا، یا جدہ صلی علیہ ملیک السما. نانا آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے تھے آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے. ایک مرتبہ ذرا کربلا آ کے دیکھیے، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ حسین ہے جسے اتنے پتھر مارے گئے ہیں،
اتنے تیر مارے گئے اتنے نیچے، اس کا خون میدان کربلا میں بہہ رہا ہے۔ جناب زینب نے طواف کیا، ایک مرتبہ میں نے کل جملہ پیش کیا تھا، گلے پہ لبوں کو رکھا، بوسہ دے کے رو کے کہا اماں ذرا آ کے دیکھیں آپ کا حسین کیسا ہے، کس حالت میں پڑا ہے، اگر دیکھ سکے نہیں تو تصور کیجئے گا آنکھیں بند کر کے۔ ایک مرتبہ روایت کے الفاظ، ایک بی بی ہے نام رباب ہے، جناب رباب کسی لاشے پہ نہیں گئیں، کسی لاشے کو تلاش نہیں کیا، صرف آئیں کس لاشے پہ؟ سید الشہداء کے۔ جب لاشے پہ پہنچی تو رو کے ایک جملہ کہا، اے میرے سرتاج حسین، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی، اگر میرے سر پہ چادر ہوتے میں چادر اتار کے آپ کو کفن دے دیتی۔ اے میرے مولا، مجھے معلوم ہے آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گے۔ میرے مولا، میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، بغیر غسل و کفن کے چھوڑ کے جا رہی ہوں، آپ کے لاشے کو دفنایا نہیں گیا، میں قسم کھا کے کہتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ بس ایک مرتبہ جناب رباب چلیں، 11 محرم کو چلیں، جہاں جہاں بی بی کو موقع ملا بی بی دھوپ میں بیٹھی رہتی، اور جب بھی موقع، جب پانی ملتا نا تو بی بی کوزہ بھی دھوپ میں رکھ دیتی، جب پانی گرم ہو جاتا گرم پانی پیتی، کہتی واہ حسینہ۔ جب ہاتھ کھلے نا بی بی کو رہائی ملی، بی بی ایک ہاتھ سینے پہ مارتی کہتی واہ حسینہ، دوسرا ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابہ۔ بی بی کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ سے شام گئی، شام سے رہائی ملی، جب رہائی ملی، جب بیبیاں 3 دن روتی رہیں، ایک مرتبہ 3 دن گزر گئے، امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہیے کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے، بیویوں سے کہے تیار رہیں۔ صبح نمودار ہوا، ایک مرتبہ صبح کا دن نمودار ہوا، جناب زینب سے جناب امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب پہ کچھ پتہ نہیں ہے کہاں چلے گئے، آج صبح نماز کے بعد سے نہ جانے کہاں چلے گئی۔ امام سجاد کے آنسو بہنے لگے، کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی، بیویوں سے کہیں میرے ساتھ چلے راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ جب چلنے لگے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے، کہا پھوپھی اماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے ودا کرنے میری ماں گئی۔ علماء کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی، رو رو کے بار بار قبر سے کہتی تھی سکینہ، چاہے نام پہ اختلاف ہو رقیہ ہو یا سکینہ، بچی تو ہے نا۔ کہا سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں، سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد آگے بڑھے، ماں کا بازو تھاما، کہا مادر گرامی بس کیجئے، سب بیویاں رونے لگی، جناب زینب نے بازو تھاما، امام سجاد نے اٹھایا، ایک مرتبہ چلی بیویاں دمشق سے باہر نکلی، مدینے سے راستے میں کربلا گئے، وہاں سے ایک مرتبہ جب کربلا پہنچے تو چہلم پہ دوبارہ 3 دن رکی بیویاں، جب واپس چلنے لگی تو جناب سید سجاد نے تیسرے دن دوبارہ پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ خود امام سجاد نے دیکھا ایک بیوی تیار نہیں ہے، کہا مادر گرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں؟ کہا سجاد میں مدینے واپس جا کے کیا کروں گی، میرے مولا حسین تو کربلا میں ہے، میری سکینہ شام میں ہے، میرا علی اصغر کربلا میں ہے، میں مدینے جا کے کیا کروں گی، میرا کوئی بھی مدینے میں نہیں رہا۔ کہا مادر گرامی اب کربلا میں کیا کیجئے گا؟ جناب رباب نے کہا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، اگر کوئی زائر آئے گا میں قبروں کے نشان بتاؤں گی، میں بتاؤں گی علی اصغر کی شہادت کیسے ہوئی، میں بتاؤں گی کہاں تیر لگا تھا، میں بتاؤں گی کیسے میرے مولا کا لاشا پامال کیا گیا۔ ادرکم اللہ، بس آخری جملے سن لیجئے، اب آپ میں رونے کی طاقت نہیں، میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، آخری جملے سن لیجئے۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو تنہا چھوڑتا ہوں، ابھی حرم کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، ابھی روزے نہیں بنے تھے، کہا نہیں مادر گرامی میں آپ کو کربلا کے میدان میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، واپس لے آئے۔ جب مدینے آ گئے نا تو شیخ محمد مہدی مازندرانی نے مالیو ستین میں لکھا ہے کہ 4 بیویاں ایک سال نہیں لا سکی، ایک ہی سال میں چاروں کا انتقال ہو گیا۔ ایک جناب رباب ہے جو 4 مہینے میں انتقال کر گئی، ایک جناب لیلا ہے جو 6 مہینے میں انتقال کر گئی، جناب زینب ہے اور جناب ام المنین ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، اب پہلی جناب رباب ہے، آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ جب چند دن گزرے نا، 4 مہینے گزر گئے، جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہو سائے میں آ جائے، صبح ہوتے ہی صحن میں جا کے دھوپ میں بیٹھ جاتی ہیں
اور ایک کوزے میں پانی بھر کے صحن میں رکھ دیتی ہیں. جب وہ پانی گرم ہوتا ہے تو گرم پانی پیتی ہیں, روتی رہتی ہیں, ماتم کرتی رہتی ہیں, واہ حسینہ واہ علی اصغرہ. امام سجاد آگے بڑھے گا, مادر گرامی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ کا بیٹا درخواست کرتا ہے سائے میں آ جائیے. جناب رباب نے کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا, میں سائے میں نہیں جاؤں گی, میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی, مجھے سائے میں جانے کے لیے مت کہیے. امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام آپ سے کہہ رہا ہے, میں آپ کا امام ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں سائے میں آ جائیے. ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی, پھوپھی اماں میری ماں کو سہارا دے. ایک بازو کو جناب زینب نے پکڑا, دوسرا بازو جناب سید سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا. جیسے ہی زمین سے اٹھایا جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے, میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی, میں سائے میں نہیں جانا چاہتی. امام سجاد نے آواز دی, پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے, میری ماں کی روح پرواز کر گئی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.